کوئی نہیں سمجھ سکتا. سورۃ الحجرات کا سٹارٹ کس سے ہو رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اے ایمان والو، اپنی آوازوں کو بلند نہ کرنا نبی علیہ السلام کی آواز سے، تمہارے اعمال بھی حقارت ہو جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی، یعنی توبہ کی توفیق بھی نہیں ملے گی اگر انجانے میں بھی حضور کی گستاخی ہوگی. نعوذ باللہ من ذالک. اور سر یہ آیت نازل کس کے اوپر ہوئی ہے؟ اس مخلوق کے دو بہترین افراد کے اوپر، ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما علیہم السلام. صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق اسی کانٹیکسٹ میں ایک حدیث موجود ہے 4845 اسی آیت کے شان نزول پہ بخاری میں، اور وہ بھی عبداللہ ابن ابی ملیکہ ہی کہتے ہیں، تابعی کہتے ہیں قریب تھا کہ مخلوق کے دو بہترین افراد برباد ہو جاتے، یعنی ابو بکر اور عمر، جب رسول اللہ کی موجودگی میں انہوں نے آپس میں جھگڑا کرتے ہوئے اپنی آوازوں کو بلند کیا. نبی علیہ السلام کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی، حضور کی موجودگی میں آپس میں آواز اونچی ہوئی تو اللہ نے کہا برباد ہو جاؤ گے. تو پھر یہ آیات نازل ہوئی کہ اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، اعمال برباد ہو جائیں گے. بخاری میں الفاظ ہیں، حضرت ابوبکر نے مشورہ دیا، یا رسول اللہ اس شخص کو آپ فلاں قبیلے کا امیر بنا دیں، جب کوئی قبیلہ اسلام قبول کرتا تھا. حضرت عمر نے کہا نہیں فلاں بہتر ہے. تو آپس میں جھگڑ پڑے اور حضرت عمر نے کہا کہ ابوبکر تم تو میرے ہر مشورے کی مخالفت کرتے ہو. انہوں نے کہا میرا مخالفت نہیں، میرا حق ہے کہ میں اپنا مشورہ دوں. اس میں تلخ کلامی آواز بلند ہوگی، حضور کے ساتھ نہیں، آپس میں. آیات نازل ہوگی، اپنی آواز بلند کی، مال برباد ہو جائیں گے. ابو بکر عمر کے ہو جائیں گے تو سر یہ عمران خان صاحب اور اسماعیل دہلوی صاحب اور اعلیٰ حضرت اور اشرف تھانوی اور پرانے سارے آپ کے بزرگ، یہ کس کھاتے میں آتے ہیں سمیت ہمارے؟ کیا اوقات ہے ہماری؟ بخاری کے الفاظ ہیں آگے، عبداللہ ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں مجھے عبداللہ ابن زبیر نے جب یہ حدیث بیان کی وہ مجھے کہا کرتے تھے کہ جب یہ آیات نازل ہوئی اس کے بعد حضرت عمر حضور کے سامنے اتنا آہستہ بولتے تھے کہ آپ کو آواز ہی نہیں آتی تھی، اور آپ کہتے تھے عمر تھوڑا اونچا بولو مجھے آواز نہیں آ رہی. ڈر گئے. جب ڈرے اللہ نے اگلی آیات میں نازل کر دی، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک جو لوگ اپنی آوازوں کو دھیما رکھتے ہیں نبی علیہ السلام کی موجودگی میں، ایسے ہی یہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا. ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے. اور سر یہ آیت آج بھی روضہ شریف کے باہر لکھی ہوئی ہے، نبی علیہ السلام کی مبارک جالیوں کے اوپر یہ آیت لکھی ہوئی ہے، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ. نبی علیہ السلام اپنی وفات کے بعد بھی اسی طریقے سے قابل احترام ہے جس طرح اپنی مبارک زندگی میں. اس لیے وہاں کسی کو آواز بلند کرنے کی اجازت نہیں. ایون مفتی اعظم سعودیہ نے جو روزہ رسول کی حاضری کا جو یعنی کتابچہ لکھا ہے اس میں انہوں نے باقاعدہ لکھا ہے کہ روزہ شریف کے سامنے آپ اونچی آواز میں صلاۃ و سلام بھی نہیں پڑھیں گے. اور اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی وفات کے بعد بھی اسی طریقے سے قابل احترام ہے جتنا اپنی مبارک زندگی میں. آپ کی یعنی روزہ شریف کی حاضری کے دوران آپ اپنی آوازوں کو بلند نہیں کر سکتے. حتیٰ کہ بخاری میں حدیث ہے، حضرت عمر نے مسجد نبوی کے اندر ایک جھگڑے کی آواز سنی، دو آؤٹ سائڈر مسلمان تھے، نیو مسلم، وہ آپس میں لڑ رہے. تو انہوں نے کہا اے کون ہو تم لوگ؟ ادھر آؤ. کدھر سے ہو؟ انہوں نے کہا ہم طائف کے رہنے والے ہیں. انہوں نے کہا اگر تم مدینے کے رہنے والے ہوتے میں تمہیں کوڑے لگواتا. تم رسول اللہ کی مسجد میں اپنی آواز کو بلند کر رہے ہو، کیونکہ روزہ شریف بالکل ساتھ تھا، ایڈجسٹمنٹ، یعنی یہ احترام تھا. تو اس لیے جس میں ذرا سا بھی گستاخی کا شائبہ ہو فوراً اس کے اوپر توبہ کر لینی چاہیے. باتیں بہت ہیں کرنے کو. مسئلہ 71B، انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ. آپ میری ویڈیو وہ ضرور دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کن کن لوگوں نے اس میں حصہ ڈالا ہے. میرا مقصد کسی مکتبہ فکر یا کسی بزرگ کو بدنام کرنا نہیں ہے، صرف جو لوگ ہمارے لیڈرز ہیں چاہے مذہبی پیشوا ہیں یا سیاسی پیشوا، ان سے ریکویسٹ ہے. اینڈ میں پھر ریکویسٹ کروں گا امیر المسلمین فی الپاکستان عمران خان صاحب سے، امیر المجاہدین مولانا خادم حسین رضوی بریلوی صاحب سے، مفتی اعظم پاکستان تقی عثمانی دیوبندی صاحب سے، اور شیر پنجاب ابتسام الہی ظہیر صاحب اہل حدیث صاحب سے کہ اپنے گھر کی بھی خبر لیں. وہ جو پنجابی میں کہتے ہیں اپنی منجی تھلے بھی ڈنڈا پھیرو. اور یہ میں ان لوگوں کے نام اس لیے لے رہا ہوں کہ انہوں نے پریکٹیکلی ویڈیوز بنوا کے اور فتوے دے کے پرائم منسٹر کے اوپر رد کیا ہے. تو ان کو تو کم از کم ذلیل لفظ کے اعتبار سے بالکل کلیئر ہے نا. تو اب میں دیکھتا ہوں کہ یہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام جو بڑا پیارا کلام ہے اس میں سے یہ شعر نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا، اور اسماعیل دہلوی صاحب کی جو تقویت الایمان ہے اس میں سے یہ گستاخانہ جملہ نکلتا ہے، اور بھی کئی گستاخانہ جملے ہیں، یہ نکلتا ہے نہیں نکلتا. تو پھر انشاءاللہ پتہ چل جائے گا.
اور ساتھ جب یہ اگر آپ نکالنے میں کامیاب ہو جائیں نا تو اینڈ پہ ایک دفعہ اصول برکت کے لیے آپ نے کہنا ہے نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. ٹھیک ہے، اذان مغرب کی شروع ہو چکی ہیں، اذان مغرب کا وقفہ کر لیتے ہیں، باقیہ کے سوالات انشاءاللہ اذان مغرب کے وقفے کے بعد.